بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 اپریل 2020 ہے، تو آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مقروض افراد کی رہائی کا فوری شاہی حکم نامہ جاری۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا ہے، جس کے تحت بعض عدالتی فیصلوں اور احکامات پر عمل درآمد معطل کر دیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق نجی حقوق کے سلسلے میں ایسے قرض نادہندگان کو عارضی طور پر فوری رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جنہیں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے حراست میں رکھا گیا تھا۔ سعودی وزیر انصاف اور عدلیہ کی سپریم کونسل کے سربراہ شیخ ڈاکٹر ولید بن محمد السمانی نے اس انسان دوست جذبے پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ شاہی فرمان کا اطلاق سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں دونوں پر ہوگا۔ احتیاطی تدابیر ہی سنگین صورتحال سے بچا سکتی ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعالی نے کہا ہے کہ اگر گھروں میں رہنے کی پابندی مطلوبہ شکل میں نہ کی گئی تو اس کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ سعودی اور غیر ملکی ماہرین صحت نے 4 تحقیقاتی رپورٹوں میں یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کی گئی تو 10,000 سے 2 لاکھ افراد تک کرونا وائرس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کرونا میں مبتلا پاکستانیوں کی حالت مستحکم۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارتخانے اور کونسلیٹ نے مملکت میں 6 پاکستانیوں کے کرونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی ہے۔ تمام کی حالت مستحکم ہے۔ کونسلیٹ ذرائع نے بتایا بدھ کو یمبو میں ایک پاکستانی کے کرونا میں مبتلا ہونے کا پتہ چلا ہے۔ ہسپتال میں زیر علاج ہے، اس کی بھی حالت اب بہتر ہے۔ اب تک کسی کے ہلاک ہونے کی مصدقہ اطلاع نہیں ملی، جبکہ طائف میں ایک مریض صحت یاب ہو چکا ہے۔ غیر ملکیوں پر مقابل مالی فیس سے کون سے ادارے مستثنی؟ سعودی عرب نے چھوٹے ادارے کو غیر ملکی کارکنان پر مقرر مقابل مالی سے استثناء دیا ہے۔ حکومت نے نئے کرونا وائرس بحران سے متاثر ہونے والے چھوٹے اور درمیانے سائز کے اداروں کے لیے بھاری مالی پیکج منظور کیا ہے۔ اس سے یہ ادارے ماہانہ 12 لاکھ ریال سے زیادہ سبسڈی وصول کریں گے۔ اس کا سلسلہ 3 ماہ تک جاری رہے گا۔ آن لائن سامان کیسے وصول کریں؟ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور اس سے بچنے کے لیے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنا بیشتر وقت گھروں میں گزار رہے ہیں۔ اشیاء صرف اور ضروری سامان آن لائن طلب کیا جا رہا ہے اور ہوم ڈیلیوری سروس کا رواج بڑھا ہوا ہے۔ اس ماحول سے ایک بڑا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ مقامی شہری اور تارکین وطن آن لائن طلب کیا گیا سامان کس طرح وصول کریں تاکہ وہ کرونا وائرس لگنے سے محفوظ رہ سکیں۔ ہوم ڈیلیوری سروس فراہم کرنے والی کمپنی کے اہلکار سے سامان کی وصولی کے وقت کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے۔ سامان کی قیمت کیش میں دینے کی بجائے آن لائن ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کرفیو کی وجہ سے اوبر سروس بھی مکمل طور پر معطل۔ سعودی عرب میں اوبر نے کرفیو کے بعد سعودی عرب کے 9 شہروں میں ٹیکسی سروس معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اوبر کمپنی نے ای میل کے ذریعے صارفین کو پیغام بھیجا ہے جس میں تحریر ہے کہ کمپنی ریاض، تبوک، دمام، زہران، الحفوف، جدہ، طائف، القطیف اور الخبر شہروں میں ٹیکسی سروس معطل کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ 9 شہروں میں مکمل کرفیو کے فیصلے پر عمل درآمد کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اوبر ٹیکسی میں پہلے ہی بند کی جا چکی ہے، اب پرائیویٹ میں بھی بند کر دی گئی ہے۔ فیکٹریوں میں ہر ہفتے لاکھوں ماسک تیار۔ سعودی عرب میں طبی ماسک بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کی قلت نہیں ہوگی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی FDA نے جاری بیان میں شہریوں اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو اطمینان دلایا ہے کہ ماسک بڑی تعداد میں موجود ہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔
کورونا کرفیو کے دوران کام اور صحت دونوں میں توازن۔ سعودی میڈیا میں خدمات انجام دینے والے صحافی کرونا وائرس کے باعث کرفیو کے دوران اپنے کام اور صحت میں توازن برقرار رکھنے کی کیسے کوشش کر رہے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق میڈیا اپنے قارئین کو ہر خبر سے باخبر رکھنے کے لیے معیاری اور باوثوق خبروں کے لیے کرونا وائرس کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے باعث صحافیوں کو تازہ خبروں کو ایڈٹ کرنے یا اپلوڈ کرنے میں تو مدد مل رہی ہے، لیکن فیلڈ میں نکل کر خبریں لانا اور ایسے میں اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کو خطرے میں ڈالنا بھی ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ BBC ریڈیو پر پہلی مرتبہ نماز جمعہ کا اہتمام۔ برطانیہ میں رہنے والے مسلمان BBC ریڈیو پر نشر ہونے والی جمعہ کی نماز کو پہلی بار سن سکتے ہیں۔ مختلف ائمہ BBC کے 14 مقامی ریڈیو اسٹیشنوں پر ہر ہفتے صبح 5:50 کی نشریات کا آغاز کرتے ہیں اور خطبے اور سننے والوں کے لیے نماز کی امامت کرنے سے پہلے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت یا احادیث بیان کرتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق BBC کے ان 14 مقامی ریڈیو اسٹیشنوں کے سامعین برطانیہ کے ان حصوں میں نشریات سن سکیں گے جہاں مسلمان کی بڑی تعداد آباد ہے۔ طائف انڈے ذخیرہ کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ طائف میونسپلٹی نے انڈے ذخیرہ کرنے والے ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار شدہ شخص نے بحران پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انڈوں کی بڑی مقدار گودام میں ذخیرہ کر رکھی تھی۔ میونسپلٹی نے بتایا ہے کہ گرفتار شدہ غیر ملکی کے پاس میڈیکل کارڈ نہیں تھا۔ علاوہ ازیں انڈے ذخیرہ کرنے کے لیے صحت ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ گرفتار شدہ غیر ملکی کو متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔